کہ مارا جاتا ہے ایسے خاتون کو، اور صرف وہ مرد نہیں مارتا، اس کے خاندان کے ساری مطلب ساس بھی مارتی ہیں اس کی، اور ہر طرح کا ایک نا جیسے نوکرانی کو نہیں آپ گھر میں لے کے آتے کہ سارے کام جو ہے وہ نندوں کے سارے کام بھی یہی کرے گی اور سب کچھ کرے گی، اور اس کو نہ، اور اگر تم نے بتایا اپنے گھر میں سے کسی کو تو پھر تمہاری ایسی کی تیسی، اور اگر وہ غلطی سے بتا بھی دینا تو الٹا پیرنٹس کہتے ہیں کہ بیٹا صبر شکر گزار، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. تم جا رہی ہو تمہاری میت جانی چاہیے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا یہ دین تو نہیں ہے. یعنی ایک عورت آئی اللہ کے نبی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس بندے سے نہیں رہنا چاہتی ہوں، تو آپ نے ریکمینڈ کیا کہ رہ لو، مطلب بناؤ. تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ آپ کا آرڈر ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ کہ میرا آرڈر نہیں ہے، یعنی آئی ایم جسٹ سجیسٹنگ. تو انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ آئی ول ٹیک ڈائیورس. نہیں بنی، کیمسٹری نہیں میچ کی. ایموشنل اور فزیکل ابیوز تو دور کی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، وی آر ناٹ پروموٹنگ ڈائیورسز، پہلے بہت زیادہ اللہ معاف کرے. اینڈ when two elephants fights the grass gets crumbled. بچے اولاد سفر کرتی ہے. بٹ the thing is why didn't we make mature decisions when getting married to someone? And number two is why did we say yes when we were not willing? Come on, be brave enough. اور یہ بھی نہ کہیں کہ پیرنٹس نہیں میں کرتا ایسی تیسی. نیگوشیٹ کریں، پیار محبت کا ریلیشن شپ رکھیں. وہ پیرنٹس بھی بہت بڑا ظلم کرتے ہیں جو بیٹی کی شادی بغیر اس کی مرضی سے کروا دیتے ہیں، اور وہ عورتیں بھی اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتی ہیں جو کنوے نہیں کرتی. اور ساری زندگی مطلب میرے پاس ایسے کیسز ہیں. ایک خاتون تھی کہتی ہیں کہ I never wanted to marry this person تھا بھائی، جس کے ساتھ 4 بچے بھی ہیں برو. اور لیکن کیا مسئلہ ہے ابھی، نیور وانٹڈ، پیرنٹس انکار نہیں کیا، شادی دن بھی اداس تھی، بس گزارا چل رہا ہے اور سب کچھ چل رہا ہے. اینڈ ناؤ شی از انٹرسٹڈ ان ہز ہسبینڈز فرینڈ. اچھا جی، اور یہ میرے پاس جو کیس آیا تھا مینلی، بہت سارے کیسز. اچھا لوگ اس کو نا اصل میں دین کا حصہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بول نہیں سکتی، پیرنٹس نے جو کہہ دیا وہیں پہ شادی کرنی ہے. اگر بولا تو یہ گناہ کی بات ہے، بلکہ بڑے شرم کی بات ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ بول کے لڑکی خود بتائے کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں یا میں انٹرسٹڈ ہوں، میں کرنا چاہتی ہوں یا نہیں. اور وہ بھی وجہ بتائے نا کہ اگر تو اف یو آر میچور انف کہ یہ وجہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، بالکل، تو پیرنٹس سمجھیں گے. پیرنٹس آپ کے بہت بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں. پیرنٹس جان بوجھ کے آپ کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرنا چاہتے، نہ پھنسانا چاہتے ہیں. بالکل، دے آر جسٹ مس انٹرپریٹنگ کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تو خاموشی کو وہ ہاں لے لیتے اور ہیں. ہاں لے دوسری لیتے طرف ہیں. یہ کہ آئی تھنک جو اکثر لڑکے یا لڑکیاں ہوتے ہیں اسپیشلی کبھی کبھی واقعی وہ بھی ان کے کچھ ڈیسیجن آپ نے کہا نا ریزنس دینی چاہیے. جب ریزنز آر رائٹ تو وہ سمجھ آتی ہے. اگر بالکل ایم ہی ہے، فضول سے کوئی ریزن کوئی لاجیکل نہیں ہے کہ یار بس ویسے ہی نہیں، تو پیرنٹس کو بھی نا ہمیں ان کی بھی ڈیسیجن کو ویلیو ضرور کرنا چاہیے. جی برو، طالب دعا سے بچتی ایکسپیرینس ہوتا ہے. برو طالب دعا سے بچتی ہے نا. فار ایگزامپل آج کے لڑکے لڑکیاں ہر جگہ منہ مار رہے ہیں، ایگزیکٹلی، اور پیرنٹس جب بھی آتے ہیں شادی کرنے، ابا جی میں تو لڑکی اس میں انٹرسٹڈ ہوں، بیٹی کہتی میں تو فلاں میں انٹرسٹڈ ہوں. بھائی تم نے کیوں جو ہے نا اپنی عصمت ایک بندے کے حوالے کر دی؟ یو شوڈ ہیو پروٹیکٹڈ یور سیلف فار یور ہسبینڈ. بالکل، تو یہ کیسز بھی ہیں. بسات واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ آپ کافی دیر سے خاموش بیٹھے یار میں آپ لوگوں کی بات سن رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم اس کی بیس روٹ پہ جائیں نا، یقین کریں ہم جب سے آئی واز سینگ دی اسٹیٹسٹکس کہ ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ یار جو ویسٹرنرز ہیں نا ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی میں آ گئے ہیں، سب کچھ آ گئے، ہر چیز وہ مینوفیکچر کر رہے ہیں اور انوویشن کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ جا کے سرچ کریں اور لکھیں ہائیسٹ ڈیورس ریٹس ان دا ورلڈ، یعنی کون سے کنٹریز ہیں. آپ کو ٹاپ پہ نا سو کالڈ، آئی ایم ناٹ بینگ بائسڈ، آپ کو کوئی مسلم کنٹری نظر نہیں آئے گا اس میں. آپ کو یو ایس نظر آئے گا، یورپ نظر آئے گا، سارے بڑے بڑے آپ کے یا سو ٹو سے آپ کی جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جو کہتے ہیں کہ دے آر ہیون آن دس ارتھ، اتنے ہیپیسٹ کنٹریز، ڈائیورس ریٹس ان کے ذات ہیں. ہم لوگ جب ایک پرسیپشن ہم نے مان لینا کہ یار یہ ہمارے رول ماڈل ہیں یار، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. ہوتا کیا ہے، ہم سب کانشیسلی بھی نا ان کے سارے سوشل کلچر کو بھی ہم لوگ اپنانے کی کوشش کر رہے ہو. یار ایڈوانس ہو جاؤ، کدھر بیٹھے ہو تم دین کی بات کر رہے ہو. اور میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، جو لڑکے لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، ان کی غلطیاں ہیں، لیکن واللہ دا موسٹ برڈن جو پڑھنا چاہیے نا وہ پیرنٹس کے اوپر پڑھنا چاہیے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. ابھی میں ایک جس بردر کی بات کر رہا تھا، اس کی پتہ لڑائی تو نہیں چل رہی، بحث چل رہی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہ یار میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، شی از پریکٹسنگ، اور وہ کہتے ہیں شرعی نقاب بھی کرتی ہیں، پلس شی از پریئنگ 5 times a day. لیکن ان کے پیرنٹس کی انا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں پہ ہم نے شادی نہیں کرنی، بس دیر از نو ریزن، دے آر ناٹ گیونگ اینی ریزن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو نا بڑے ان کے اور کوئی پلانز ہوں گے پروبیبلی، ٹھیک ہے، کہ یار ہم نے اپنی جگہ اپنے پسند کی جگہ کرنی ہے، ہم نے تمہاری پسند کی جگہ میں نہیں کرنی.
تو پیرنٹس کے اوپر فرسٹ اینڈ فارموسٹ نا پیرنٹس کے اوپر بڑا ایک برڈن آتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک بچہ ہو جانا, اس کو پال لینا وغیرہ وغیرہ, اس کو پڑھائی جو ہے وہ اس کی پوری کر دینا, اس سے آپ کی رسپانسبلٹی ختم نہیں ہوتی. اچھا اس کے اوپر دیکھیں, اب دیکھیں فادر کی اگر ہم بات کریں, جو آیت آتے ہیں نا الرجال قوامون علی النساء, اب دیکھیں جو فادر ہوتا ہے نا وہ عموماً ہمارے ہاں کیا تھا کہ یار قوام ہی از دا باس آف دا ہاؤس. یار آپ باس نہیں ہیں, آپ کی لیٹ سے اگر آپ ہیڈ بھی ہیں نا کسی ادارے کی انسٹیٹیوٹ کے, آن دا سیم لیول آپ کی رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. جب آپ کے پاس پریولیجز ہیں نا, آپ کے پاس رسپانسبلٹیز بھی پھر ویسے ہی ہیں, تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ایکسرسائز کرنا ہے. مطلب وہ بڑی پیاری سٹیٹمنٹ ہے, گرتے ہوئے کو تھامنے کا نام قوام ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یعنی جو گر رہا ہے اس کو تھام جو لینا اس کا نام قوام ہے. بالکل ایسا. لیڈر یہی ہوتا ہے نا, جو نیچے ٹیم ہے یا جو بھی ہے اس کو سنبھالنا, ان کو جب ڈاؤن ٹائم ہے تب ان کو سپورٹ کرنا. اور وہی بات ہے کہ اس کے اوپر جتنی زیادہ آپ کی رسپانسبلٹی, آپ کو اتھارٹی ملتی ہے نا, اتنی زیادہ آپ سے سوال بھی اسی کے بارے میں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, یو ہیو مور پیپل ٹو لک آفٹر, تو اتنا زیادہ آپ سے سوال بھی کیا جائے گا. یہ کانسیپٹ ویسے ہمارے یہاں نہیں, ہمارے وہاں جو لیڈر کا یا اوپر جانے والا کانسیپٹ ہے نا, وہ باس والا ہے کہ یار اچھا آرڈر چلانے بھی مل جائے گی, آرڈر میرا چلے گا اور پروٹوکول ہوگا, ٹیک کا ہوگا, اور دس از آل وٹ آئی ہیو. بالکل. اچھا یہ اتنا واسٹ ٹاپک ہے. اب دیکھیں اسی آیت کو اگر آپ کنٹینیو کریں نا, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. صحیح بات ہے. آج کی جو موومنٹ ہے, فار ایگزامپل ترجمہ بتائیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اپنے, کیوں جو ہے قوام ہے, رسپانسبل ہے, کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں, وہ رات دن ایک کر کے پسینہ اپنا جو ہے ضائع کر کے وہ کماتے ہیں. اچھا, اور یہ مردوں کو پتا ہے کہ مال کمانا کتنا مشکل ہے. لیکن سر نہیں, اب کیا کرتے ہیں, نہیں جی خواتین ہیں, ول اسٹینڈ یو نو شولڈر ٹو شولڈر, ہم آپ کے شولڈر کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم بھی محنت کریں گے, ہم بھی ریسلنگ کریں گے, ہم بھی ایم ایم اے فائٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک, جب I don't know, I'm not being biased, جب خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے نا برو, میرے ایکسپیرینسز ہیں, جب وہ کمانے کے لائق ہو جاتی ہے, جب اب اس کو کما رہی ہے, شی از ہیونگ یو نو اے کار اور سب کچھ ہے. I'm talking about Middle East particularly. آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں ڈیورس ریٹس بہت زیادہ ہیں. If you talk about کویت وغیرہ وغیرہ ایسے کر کے, کیوں comparatively to Pakistan and subcontinent. جی ان کی خواتین کی پے ان کے مردوں سے زیادہ ہے. اگر اس کے ہسبینڈ کے پاس فار انسٹنس اگر کوئی لیکسس کار ہے تو اس کی وائف کے پاس BMW یا مرسیڈیز ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اب یہاں پہ آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے, وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ظاہر بات ہے عورت کہتی ہے کہ یار میرا ہسبینڈ ہے, میرا خامد ہے, محنت کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور کما کے لے کے آتا ہے, لیکن یہ نیڈ اس کی پوری ہو جاتی ہے. میں ایک اب جنرک آپ کو میں بتا رہا ہوں, بہت دفعہ ایسا ہوگا اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو کوئی کام کہتا ہے, دیر از اے پاسبلٹی آپ ظاہر بات آپ باہر جاب کر رہے ہیں, آپ بیزی ہیں, آپ بھی تھکے ہوئے ہیں, جو خاتون ہیں بولتے ہیں میں نہیں کر سکتی, I'm so sorry. We have to understand کہ I'm not disagreeing کہ عورت کام کرے, محنت کرے, no doubt کام کرے, لیکن جو فرسٹ موسٹ پرائورٹی ہے نا, اس نے اپنے گھر کو جو ہے نا مینٹین کرنا ہے. یہی آرڈر رسپانسبلٹیز ہے, گھر ہے, یعنی اس کے بچے ہیں, اس کا ہسبینڈ ہے. واللہ آئی فیل کہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہے نا, یہ صرف ٹھیک ہے کئی کیسز میں ہوں گے کہ ٹھیک ہے یار ہسبینڈ جو ہیں آپ کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان کا اگر ایٹماسفیئر انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے, بٹ اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. اگر تو خاتون سمجھدار ہے نا, اف شی از وائز انف, شی کین ٹیک کیئر آف دا ہسبینڈ, اینڈ سیم گوز ٹو دا ہسبینڈ ایز ویل. اور واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں ہم کتنی دفعہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, ایسے ہی ہے نا. آپ کو پتہ ہے یہ آیت سورہ طلاق کی ہے, کہ جب ڈیورس ہوتی, جب یعنی کوئی ایسا معاملہ آ جائے جہاں پہ ڈیورس ہے یا کوئی معاملات آپ کے فیملی میں ٹھیک نہیں چل رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو دلاسا دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں, ہسبینڈ کو بھی دے رہے ہیں, وائف کو بھی دے رہے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, تم گھبراؤ نہیں, او مرد تم گھبراؤ نہیں, اے عورت تم گھبراؤ نہیں. اور یقین کریں, I was so you know shocked کہ یہی میں جب میں سورۃ طلاق پڑھ رہا تھا, not less than 3 times اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اتق اللہ کا لفظ استعمال کیا. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے لازماً کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال دے گا. It goes for both. So basically you are not saying کہ عورت مال نہ کمائے, ہاں جی, یو آر سیئنگ کہ ساری خرابیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے. گھر سے باہر نکلے, لیکن اپنی جو دیکھیں دیر آر پرائورٹیز.